جیسے ہی بریرہ کمرے میں داخل ہوئی لائٹ آ گئی اور طریق کمرہ یکلخت روشنیوں میں نہا گیا۔ زریار جو کچھ دیر پہلے ہی تھکا ہارا آفس سے واپس آیا تھا، کمرے میں موجود صوفے پر نیم دراز سا تھا۔ ڈریس پینٹ پہنے، شرٹ کی بازو کو کوہنیوں تک موڑے، کوٹ اتار کر صوفے کے ایک طرف رکھے ہوئے تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے ابھی تک گلے میں ہی تھی۔ کسی کی نامانوس مہک اور موجودگی کے آثار کمرے میں محسوس ہوئے تو زریار نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سامنے ہی کوئی صنف مخالف اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ شاید وہ اس کی موجودگی سے نابلد تھی، اسی لیے جسم پر موجود بارش کے باعث ہوئی گیلی چادر اتار کر رکھنے کے لیے ٹٹول کر جگہ دیکھنے لگی۔ اس کا ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرایا تو اس نے چادر اس پر رکھی اور کانوں سے چھوٹے چھوٹے آویزے اتار کر ایک طرف رکھے۔ زریار خاموشی سے اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے لمبے سنہری بھیگے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے جو تھوڑے تھوڑے نم تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی لمبے سنہری بالوں والی پونی ٹیل لہرائی جو وہ آج سے کئی سال پہلے دیکھتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے پھر سے کھول گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے خود کو سرزنش کی۔ وہ پلٹی تو زریار حیرت زدہ رہ گیا۔ وہی چہرہ، بس وقت گزرنے سے نقوش میں تھوڑا سا بدلاؤ آیا تھا۔ وہی باریک لب، وہی سیاہ آنکھیں، وہی ناک۔ وہ کیسے اسے بھلا سکتا تھا جسے ہر پل چاہا، جسے پل پل دعاؤں میں مانگا؟ کیا میری دعائیں رنگ لے آئیں؟ کیا خدا نے مجھے اس سے ملا دیا؟ زریار کا فون رنگ ہوا تو زریار نے فوراً اٹھا کر کان سے لگایا۔ بریرہ نے فون کی آواز پر چونک کر محسوس کیا کہ اس کے سوا بھی اس کمرے میں کوئی ہے۔ زریار، تمہاری دلہن کو کمرے میں بھیجا ہے بیٹا، اس سے اچھا سلوک کرنا، مجھے شکایت کا موقع نہ ملے، بسمہ نے کال پر کہا۔ جی موم، وہ فقط اتنا ہی بولا۔ کون ہے کمرے میں؟ اس کی سہمی ہوئی سی آواز زریار کو سنائی دی تو وہ فون ایک طرف رکھتے ہوئے ٹائی اتار کر ایک طرف پھینک کر اس کی طرف آیا۔ آپ کا شریک حیات، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ بریرہ کی سماعتوں میں اس کی آواز گھلی تو تن بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا، میرے حواسوں پر وہ اتنا سوار ہے کہ مجھے اس کی آواز میں بھی اسی کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس نے دل میں سوچا۔ وہ اسے آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا تھا۔ کچھ لوگ دعاؤں میں نہیں بلکہ خود ایک دعا ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے دل اور ہونٹوں پہ رہتے ہیں۔ تم بھی میرے لیے وہی دعا ہو رانی۔ خدا نے تمہیں مجھے عطا کر کے شاید مجھے توبہ کرنے کا ایک موقع عطا کیا ہے۔ اتنے سالوں جس کا انتظار کیا، جسے اتنا کھوجا تھا، اسے پھر سے ایک بار اپنے سامنے دیکھ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئے اس کے بے حد قریب آیا۔ پھر اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے سراہی دار گردن پر جھک کر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑا، جیسے برسوں کی ملی تشنگی مٹانے کا ارادہ ہو۔ وہی شناسا لمس محسوس ہوا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس کا پرتپش لمس اپنے گردن کو گرم بھاپ کی طرح جھلساتا ہوا معلوم ہوا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی اس کے جان لیوا لمس سے۔ رگ رگ میں فشار خون بلند ہوا۔ تم وہی ہو نا جس نے میرے وجود پر اپنی بربریت کی چھاپ چھوڑی تھی؟ وہ اس سے خود سے پیچھے جھٹک کر گررائی۔ ہاں، تم وہی ہو۔ اس لمس کو میں کیسے بھلا سکتی ہوں؟ اس لمس نے میرا بچپن اجاڑ دیا، چھین لیا مجھ سے میرا سب کچھ۔ زنا کیا تھا تم نے۔ وہ جی جان سے کانپتی ہوئی آواز میں کانپ کر بولی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بکواس بند کرو۔ وہ میرا پیار تھا۔ اسے دونوں بازوؤں سے جکڑتا ہوا اس کی آنکھوں میں جھانک کر گررایا۔ تم نے پہلے بھی میری بینائی نہ ہونے کا فائدہ اٹھایا، مگر آج نہیں، میرے قریب بھی مت آنا۔ وہ تڑپ کر اس کی مضبوط گرفت سے باہر نکلی۔ میں تو چھوٹی تھی، نہ سمجھ تھی، تمہاری باتوں میں آ گئی۔ تم تو بڑے تھے، مجھ سے سمجھدار تھے نا، پھر کیوں چھین لیا مجھ سے میرا سب کچھ؟ تم نے اس کالی رات میں ہمیشہ کے لیے میری زندگی کو سیاہی مائل بنا دیا۔ وہ اسے قریب محسوس کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکا دے کر بولی۔ جھوٹ بولتے ہو تم کہ وہ تمہاری محبت تھی، ہوس تھی وہ تمہاری، کسی کھلونے کی طرح مجھ سے کھیل کر تحقیر آمیز انداز میں میرے وجود کی دھجیاں اڑا کر کہتے ہو کہ وہ تمہارا پیار تھا۔ رانی، مجھ سے غلطی ہو گئی انجانے میں بہک گیا تھا، مگر میرے جذبات سچے تھے، زریار نے تڑپ کر کہا۔ تمہاری اس غلطی کو عمر بھر کا پچھتاوا نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری۔ شرم نہیں آتی تمہیں اپنے جرم کو پیار کا نام دیتے ہوئے؟ 9 سال کی عمر میں میری معصومیت چھین لی، رات کے اندھیرے میں میری عزت لوٹنے والے لٹیرے ہو تم۔
میرا وجود کرچی کرچی کر دیا، دوستی کے نام پر میرے اعتماد کو توڑ دیا۔ میرے دامن کو داغدار کر کے کیا ملا تمہیں بتاؤ؟ وہ بے ساختہ چیخ اٹھی۔ میرے وجود کو رونٹ ڈالا تھا تم نے، ظلم کیا تھا مجھ پر، ظلم کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی شرٹ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ زندگی میں جو درد میں نے سہا ہے تمہاری وجہ سے، تم بھی تڑپو گے زریار، مگر تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا، کبھی چین نہیں پاؤ گے تم۔ وہ بددعائیہ انداز میں بولی۔ رانی، مجھے تمہاری ہر سزا قبول ہے۔ میں مانتا ہوں مجھ سے نادانی میں بچپنے میں وہ گناہ سرزد ہوا تھا، مگر ایک بار مجھے معاف کر دو۔ اس رات کے بعد ایک بھی رات سکون سے سو نہیں پایا ہوں۔ میری ہستی کو زندہ درگور کر کے مجھ سے معافی کی طلبگار بنتے ہو۔ اس کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر لڑیوں کی مانند سرخ گالوں کو بھگو رہے تھے۔ رانی کے الفاظ اسے نشتر کی طرح لگے۔ وہ بلبلا اٹھا۔ دیکھو رانی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری زندگی میں شامل کر کے مجھے توبہ کرنے کا ایک موقع دیا ہے۔ نام بھی مت لو اپنی غلیظ زبان سے میرا، اور تمہارے ساتھ جڑا رشتہ میرے لیے کسی گالی سے کم نہیں۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر اور تمہارے اس رشتے پر، جو پہلے درندوں کی طرح عزت نوچ کر پھر عزت کا جھوٹا رشتہ قائم کرتا ہے۔ وہ کرب زدہ آواز میں بولی۔ رنگوں اور تتلیوں سے کھیلنے کی عمر میں تم نے میرے وجود کو ایسا روگ لگا دیا کہ میں سب رنگوں سے محروم ہو گئی۔ خسارہ صرف میرے مقدر میں آیا۔ کیوں؟ میں تو تم سے نفرت بھی نہیں کرتی، کیونکہ میں تم سے نفرت کا رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ تم اس قابل بھی نہیں۔ وہ پھنکاری۔ میری ذات سے تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے، میں جانتا ہوں کہ میں اس قابل بھی نہیں کہ تم سے معافی مانگ سکوں۔ وہ اسے دیکھ کر بول رہا تھا، مگر میں نے تم سے ہمیشہ محبت کی ہے اور اپنی آخری سانس تک صرف تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ یہ بات تم مانو یا نہ مانو۔ زریار نے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے یقین دلانا چاہا۔ رحم کرو مجھ پر، ہاتھ بھی مت لگاؤ مجھے، میں تمہیں تمہارے ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اور رحم کروں تم پر؟ تم نے کیا تھا اس رات مجھ پر رحم؟ کتنا چیخی تھی، چلائی تھی میں، کتنا گڑگڑائی تھی میں، تب رحم آیا تھا مجھ پر؟ اب اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا نا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ زریار کی سماعتوں میں یکدم سناٹا سا اتر آیا تھا۔ اس کے الفاظ اسے چابک کی طرح لگ رہے تھے۔ ہاں، میں خودکشی کر لوں گی۔ اس کے ہاتھ لگانے پر احساس ذلت نے اس کے سر پر خون سوار کر دیا تھا۔ اس وقت بریرہ کی خالی آنکھوں میں شفافیت تھی اور انداز میں جارحیت کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ زریار اسے سراسیمہ نظروں سے دیکھ کر متحوش ہوا۔ وہی تو تھا ان آنسوؤں کی المناکی کا سبب۔ اس وقت بریرہ کا دل لہو لہان تھا، خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف واپس گئی جہاں کچھ دیر پہلے گیلی چادر رکھی تھی۔ ٹٹولنے پر اسے ڈریسنگ پر پرفیوم کی بوتل ملی۔ اس نے اسے ہاتھ میں لے کر دوبارہ پوری قوت سے ڈریسنگ پر مارا۔ پورے کمرے میں پرفیوم کی مہک پھیلی۔ پھر بنا ایک لمحے کی تاخیر کیے اس نے اپنے بازو پر وہ شیشے کی ٹوٹی ہوئی بوتل پھیری۔ بھل بھل خون بہنے لگا۔ زریار اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ بریرہ کا دماغ انتہائی ابتر حالت میں تھا۔ اچانک زریار کے سامنے آ جانے سے پرانے غم تازہ ہوئے تو وہ برداشت نہیں کر پائی۔ فوراً ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کے لہرا کر گرتے وجود کو زریار نے تھام کر بستر پر لٹایا، پھر میڈیکل باکس سے بینڈیج نکال کر اس کے بازو پر کی۔ اس نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ زخم گہرا تھا، مگر رگوں تک نہیں پہنچا تھا کہ سٹیچز لگوانے پڑتے۔ اس نے کریم لگا کر بینڈیج کر دی اور اس کا سر تکیے پر رکھ کر اس کے گرد کمفرٹر پھیلایا۔ حالانکہ اس کے کپڑے گیلے تھے، مگر وہ اس کے کپڑے تبدیل کر کے مزید اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا۔ ایک سیاہ رات سے جنگ لڑے صبح کے سورج نے طلوع ہو کر اس وقت اپنی روشنی کرنوں کی چمک اور شفافیت چار سو پھیلائی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی تر و تازہ ہوا، خوشگوار فضا، پرندوں کی چہچہاہٹ، پر اس نے جب کسمسا کر آنکھیں کھولیں تو خود کو نرم گرم بستر پر پایا۔ دھندلا منظر آہستہ آہستہ صاف ہونے لگا۔ یہ ایک بڑا کھلا اور شاندار کمرہ تھا جس کی ایک ایک چیز عمدہ ترین تھی۔ جہازی سائز کے بیڈ پر وہ لیٹی ہوئی تھی، مخملی بستر اور ملائم کمفرٹر میں۔ سامنے ہی ڈریسنگ ٹیبل جہاں پر اس کی چادر موجود تھی اور ساتھ دیگر سامان بکھرا پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی اور چیز پر نظر ڈالتی، کوئی واش روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ 6 فٹ کو چھوتا ہوا قد، ورزشی جسامت، سرخ و سفید رنگ، چوڑا سینہ، وہ شانے کی ایک طرف ٹاول رکھے ایک ہاتھ سے سر کے گیلے بالوں کو رگڑتا ہوا باہر آیا۔ صرف بلیک ٹراؤزر میں تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اب اپنے بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ بریرہ نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔
سرخ و سفید چہرہ، گھنی مونچھیں، ہلکی ہلکی بیئرڈ، ستواں ناک، بھوری آنکھیں، بھرے بھرے لب آپس میں باہم پیوست تھے۔ زریار کی نظر شیشے میں سے ہوتے ہوئے پیچھے بستر پر لیٹی بریرہ پر پڑی تو وہ ہلکا سا مسکرا کر پلٹا۔ بریرہ اس کے پلٹنے پر نظریں پھیر گئی۔ رات کو میں یہاں رات کے گزرے ہوئے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تو فوراً ہوش میں آئی۔ اب وہ 16 سالہ دبلا پتلا سا لڑکا نہیں، ایک بھرپور مرد بن چکا تھا۔ کیا رات کو میں اس کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی؟ اگر یہ دیو ہیکل مرد چاہتا تو اپنے بھاری ہاتھ سے میرا منہ بند کروا دیتا۔ اس نے سوچ کر جھرجھری سی لی۔ بریرہ حوصلہ کرو، یہ اس قابل نہیں کہ تم پر وار کرے، تمہیں اپنے لیے خود لڑنا ہوگا، ہمت کرو، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے اندر سے آواز آئی، تم دنیا کے سب سے بڑے گھٹیا اور بے شرم انسان ہو۔ وہ اٹھتے ہی اس پر برس پڑی۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ حیرانی سے خود کو شیشے میں دیکھ کر بولا۔ جب نظر اپنی شرٹ لیس باڈی پر پڑی تو اس کی بات سمجھ میں آئی۔ زریار نے کبرڈ سے ہینگ کی ہوئی شرٹ نکال کر پہنی اور اس کے بٹن بند کیے۔ تم روم سے باہر جاؤ گی یا واش روم میں؟ بریرہ نے اس کی بات کا جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ مجھے باقی کے کپڑے تبدیل کرنے ہیں، بعد میں تمہیں ہی مسئلہ ہوگا، میرا تو کچھ نہیں جائے گا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی پینٹ پکڑ کر بولا۔ بریرہ خود سے کمفرٹر اٹھا کر پیچھے پھینکتی ہوئی تن فن کرتی واش روم میں چلی گئی اور دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا، جس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ بریرہ منہ ہاتھ دھوئے باہر آئی اور اپنی چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹی۔ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، وہ باہر نکلنے کو تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ پیچھے سے زریار کی آواز پر قدم رکے مگر وہ پلٹی نہیں۔ میں تمہارے جیسے زانی مرد کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی۔ جا رہی ہوں میں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا بہت بڑی ہے، کہیں بھی جگہ مل جائے گی سر چھپانے کو۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، وہ روب دار آواز میں بولا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم مجھے روکو۔ وہ اس کے حکمیہ انداز پر تلملائی ہوئی پلٹ کر غرائی۔ اب تم میرے نکاح میں ہو اور میرا پورا حق ہے تم پر بھی اور تمہیں روکنے پر بھی۔ گھٹیا انسان، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ کجا کہ تمہارے ساتھ اس کمرے میں رہوں؟ رہنا تو تمہیں پڑے گا، ورنہ دنیا کے جس بھی کونے میں کیوں نہ چلی جاؤ، اٹھا لاؤں گا وہاں سے۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ دور رہو مجھ سے، ایک بار کی کہی ہوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ 2 قدم الٹے لیتے ہوئے تھوڑا پیچھے کو ہوئی۔ رانی، میں تمہارا قصوروار ہوں، مجھے تمہاری دی گئی ہر سزا قبول ہے، مگر میرے گھر والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں، اس معاملے میں انہیں مت گھسیٹنا۔ اس نے تنبیہی انداز میں کہا۔ کیوں نہ گھسیٹو انہیں؟ ان کے سامنے مہان بننے کا ڈرامہ رچانے دوں تمہیں؟ آخر انہیں بھی تو پتہ چلے ان کے بیٹے کی کرتوتوں کا، انہیں بھی تو پتہ چلے ان کا لاڈلا کسی کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ میں چپ بالکل بھی نہیں رہوں گی، دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ۔ وہ پھنکاری۔ دیکھو رانی، میری بات نہیں سننے مجھے تمہاری کوئی بھی بات۔ تم کہتے ہو میرے باپ کو ان سب میں مت لاؤ، تمہارے ماں باپ آسمان سے اترے کوئی فرشتے ہیں؟ ان کی پرواہ ہے تمہیں، اور میرے ماں باپ، ان کا کیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے جب میں اپنے زخمی وجود کو گھسیٹتے ہوئے یہاں سے نکلی تھی تو اپنے گھر کے دروازے کے آگے اپنے باپ کو بے ہوش پڑی ملی۔ میرے ماں باپ کی موت اسی وقت میرا روندا ہوا وجود دیکھ کر ہو گئی تھی۔ اس سب کے ذمہ دار تم ہو، صرف تم۔ وہ انگلی اٹھا کر چلائی۔ آہستہ بولو۔ زریار نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانا چاہا، کیونکہ باہر چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ باہر سب اٹھ چکے تھے۔ کیوں چپ ہو جاؤں میں؟ نہیں کروں گی چپ، وہ اسے دھکا دے کر بولی۔ پتہ ہے میرے بابا کو جب ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے میرے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بتایا تو وہ کیسے دھاڑیں مار مار کر روئے تھے۔ اس دن میں ایک بار پھر مری تھی، وہ میرا دکھ برداشت نہیں کر پائے اور مجھے اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ گئے، اور اس کی وجہ تھے تم، ان کی موت کے ذمہ دار ہو تم، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کہتے ہوئے ہانپنے لگی، اس کا سانس پھولنے لگا، رونے اور چلانے سے حلق خشک سا محسوس ہونے لگا۔ زریار نے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ بریرہ نے ہاتھ مار کر گلاس دور پھینکا، جو ماربل کے فرش پر گرتے ہی چھناکے کی آواز سے چکنا چور ہو گیا۔ وہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ کر سر جھٹک گئی۔ باہر سے گزرتے ہوئے بسما کو جب اندر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تو انہوں نے دروازہ نوک کیا۔ بریرہ نے اپنی چادر سے رگڑ کر چہرہ صاف کیا۔ زریار نے جا کر دروازہ کھولا۔ صبح بخیر موم۔ صبح بخیر۔ کیا ہوا زریار؟ کچھ نہیں موم، بس ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا تھا۔ بریرہ اٹھ گئی ہے؟ جی موم، اس نے کہتے ہی انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔
کیسی ہو بریرہ؟ جی ٹھیک ہوں، آواز میں ابھی بھی نمی گھلی ہوئی تھی۔ بریرہ نے انہیں پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، مگر شاید انہوں نے بریرہ کو نہیں پہچانا۔ آخر پہچانتی بھی کیوں کر، اتنے سال گزرنے کے بعد ایک ڈرائیور کی بیٹی کو کون یاد رکھتا ہے؟ اس نے دکھی دل سے سوچا۔ بسمہ نے اس کی آواز میں نمی کو محسوس کیا، مگر اس بارے میں استفسار نہیں کیا۔ آؤ باہر چلیں، آج سنڈے ہے، سب گھر پہ ہیں، تمہارے ہی اٹھنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ رات کو ملاقات نہیں ہو پائی نا تم سے، اس لیے ملنے کو بے تاب ہیں۔ تمہیں سب سے ملواتی ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے باہر گئی۔ ان دونوں کے جاتے ہی اپنے سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے کربناک حالت میں بستر پر بیٹھ گیا۔ ابھی بھی اسے وہ دن یاد تھا جب وہ صبح اٹھا تو رانی بستر سے غائب تھی۔ زریار نے اسے ساری حویلی میں ڈھونڈا، پھر باہر جا کر سارا کوارٹر چھان مارا، وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ کوارٹر خالی تھا، ان کا سامان بھی وہاں نہیں تھا، یعنی کہ وہ لوگ یہاں سے جا چکے تھے۔ زریار نے انہیں بہت ڈھونڈا، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ اپنی غلطی پر، اپنے کیے ہوئے گناہ پر تڑپتا رہا۔ وہ گھر سے باہر نکل گیا، چلتے چلتے نہ جانے کب پل تک پہنچ گیا۔ سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی، وہ پل کے کارنر پر کھڑا تھا۔ رانی کے ساتھ کیے کہ گناہ نے اسے پوری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ اسی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ دماغ اعتراف جرم کے انتہائی دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے نیچے کود کر اپنی جان دینی چاہی۔ رکو، یہ کیا کر رہے تھے؟ ایک بزرگ شخص نے اسے اپنی طرف کھینچ کر نیچے گرنے سے بچایا۔ مجھے مر جانے دیں، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، وہ روتے ہوئے کرب زدہ آواز میں بولا۔ میں خود کو یہ سوچنے سے نہیں روک سکتا کہ میں نے کیا گناہ کر دیا ہے۔ میرا بدصورت فعل بار بار مجھے ڈرا رہا ہے۔ بیٹا، خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، وہ بزرگ ہستی بردباری سے بولے۔ انسان کا اپنا جسم اور زندگی اس کی ذاتی ملکیت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امانت ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے جو بقیہ تمام نعمتوں کے لیے اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ زندگی اور موت کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ تم کون ہوتے ہو اسے ختم کرنے والے؟ اپنی زندگی ختم کر کے تم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو، انہوں نے سمجھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور صاحبان احسان بنو، بے شک اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ مگر آپ نہیں جانتے مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، وہ روتے ہوئے بولا۔ کسی لڑکی کی عزت سے کھیل گیا ہوں میں، وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ بتائیں میں خود کو کیا سزا دوں؟ وہ بزرگ اس کی بات سن کر کچھ لمحے خاموش رہے، پھر متانت سے بولے۔ زنا کی سزا۔ اسلام عصمت و عفت کو سب سے بڑی قیمت متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ زنا اسلامی معاشرہ میں انتہائی گھناؤنا اور بدترین جرم ہے، اور اسلامی تعزیرات میں اس جرم کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اسلام ہر اس راہ کو بند کرتا ہے جو انسان کو اس گناہ کی طرف لے جاتی ہے، مثلاً بے پردگی اور بے حیائی، اختلاط مرد و زن، مخلوط مجالس، زیب و زینت کی نمائش، زیورات کی جھنکار وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا ہے کہ زنا تو نہ کرو، بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت بری چیز ہے۔ زریار ان کی باتوں کو غور سے سن کر دل پر نقش کر رہا تھا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کے ماں سوا حق کے حرام کر دیا ہے، اور زنا نہیں کرتے، اور جو ایسے کرے گا وہ اپنے کیے کی سزا پائے گا، قیامت کے دن اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ بیٹا، اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کے مرتکب ہوں تو ان کی سزا رجم سنگسار ہے، یعنی ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت زنا کریں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے یعنی کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی طرح اگر بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت بدکاری کریں تو ان کو بھی سنگسار کیا جائے گا۔ ابتدائے اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والی شادی شدہ عورتوں کو تا حیات گھروں میں بند کر دیتے تھے
اور کنواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو تمہاری عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تا وقتی کا ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بیان کر دے، اور تم سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ سے اذیت پہنچائے، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہی تھی، لیکن بعد میں اس سزا کو منسوخ کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان زنا کرنے والوں کا راستہ مقرر کر دیا ہے۔ اگر کنوارا شخص کنواری لڑکی سے زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دو، اور اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارو اور رجم یعنی سنسار کرو۔ زنا کی سزا کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زانی عورت اور زانی مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے یعنی کوڑے مارو، اور اللہ تعالیٰ کے دین شرعی سزا کے نفاذ میں ان پر ترس نہ کھاؤ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور چاہیے کہ ان کو سزا دینے کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو، یہ سزا کنوارے زانی اور زانیہ کی ہے۔ کوڑوں کی جسمانی سزا کے علاوہ بد کردار مردوں اور بد کردار عورتوں کی دوسری عبرت ناک سزا معاشرتی مقاطعہ یعنی بائیکاٹ ہے کہ اب وہ اسلامی معاشرہ میں گھٹیا درجے کے افراد شمار ہوں گے، پاک باز اور شریف رشتوں سے محروم رہیں گے، گویا در و دیوار ان سے نفرت کریں گے اور شریف لوگ انہیں منہ نہ لگائیں گے۔ میں کیا کروں آپ بتائیں مجھے؟ بیٹا، اللہ کے ہاں توبہ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، سچے دل سے توبہ کرو، بے شک اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے۔ توبہ کے آنسو کا یہ کمال ہے کہ گرتا باہر ہے مگر اندر کی صفائی کر دیتا ہے۔ اپنی روح کی صفائی کرو، وہ کہتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، مگر جاتے جاتے اس کے لیے سوچو کہ نئے در و دیوار کھول کر گئے۔ وہ گھر واپس آیا تو ایک بدلا ہوا زریار تھا، کسی کو اس حادثے کا نہیں پتہ چل سکا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا اور نہا کر وضو کیا، جائے نماز بچھائی، اس نے نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائے مغفرت کی۔ تب وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، برے دوستوں کی صحبت میں بگڑ گیا تھا۔ اس کے دوست اسکول سے چھٹی کے بعد کمبائن اسٹڈی کے بہانے اکٹھے ہوتے اور فحش موویز دیکھتے جو اس کے دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھیں۔ یہ سب اسی کا نتیجہ تھا۔ اس واقعے کے بعد زریار واپس سکول نہیں گیا، صرف پیپر دینے گیا تھا۔ ان دوستوں سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لی اور مزید پڑھائی کے لیے کالج بھی ان سے مختلف چنا۔ تب سے شروع ہوا اس کی نمازوں میں کی گئی دعاؤں میں مغفرت کا سلسلہ جو آج بھی جاری تھا۔ گڈ مارننگ بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ بریرہ نے مخاطب کرنے والے کو دیکھا۔ ارے پہچانا نہیں مجھے؟ میں ہی تو کل رات آپ کو ساتھ لایا تھا۔ چلے میں آپ کو اپنا تفصیلی تعارف کروا دیتا ہوں۔ وہ خوش دلی سے بولا، میرا نام ہے زمار خان، میں MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اس گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، مگر شادی کی اس کو سب سے جلدی ہے۔ زیگن نے بات سے بات ملائی۔ بریرہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ وہاں موجود سب سے وجیح انسان تھا۔ میں بھی آپ کا دیور زیگن خان۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور ہاؤس۔ بریرہ آنکھیں کھولے سب کی بے تکلفی نوٹ کر رہی تھی۔ سب کیسے اس سے پہلی ملاقات میں اچھے سے بات کر رہے تھے، وہ حیران ہوئی۔ السلام علیکم بھابھی، زناش نے ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگاتے ہوئے اسے کہا۔ وعلیکم السلام، اس بار بریرہ نے جواب دیا کیونکہ اسے وہ چھوٹی سی گڑیا کی طرف دیکھنے والی پرکشش لڑکی بہت پیاری لگی۔ سلام کرو بیٹا، بسمہ نے خاموشی سے بیٹھی ہوئی یمنی سے کہا۔ میرے سلام کرنے سے کیا ہو جائے گا، سب نے کر تو دیا، وہ روکھے انداز میں بولی۔ بھابھی، کچھ لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ انہیں عزت دی جائے، آپ ایسے لوگوں کو اگنور کرنا یہ میرا فری کا مشورہ ہے، زمارے نے ماحول میں یمنی کی وجہ سے پھیلی تلخی کا اثر زائل کرنے کے لیے کہا۔ چلو سب ناشتہ شروع کرو ساتھ ساتھ ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، بسمہ نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ زناش سب کو ناشتہ سرو کرنے لگی۔ بھابھی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ زمارے نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ جی پوچھیں، بریرہ نے سادگی سے کہا۔ بھابھی پلیز فارمل نہ ہو، ایسے کہیں نا۔ ہاں بولو، بریرہ اس کے بات کرنے کے انداز پر ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کو رات میں دکھائی نہیں دیتا؟
मुझे नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है। ओ भाभी, फिर तो कोई भी रात को आपकी इस ब्लाइंडनेस का फायदा उठा सकता है। जरियार जो बाहर निकल रहा था, जमारे की बात सुनकर वहीं रुका। बरीरा ने जरियार को बाहर आते देख लिया था। सच कहा तुमने, इस दुनिया में ऐसे बहुत से घटिया लोग हैं जो दोस्ती की आड़ में छुपकर मासूम लोगों का फायदा उठाते हैं। वो कह तो जिमारे से रही थी, मगर सुना जिसे रही थी वो अच्छे से समझ गया था। एक्सक्यूज मी, वो कहते हुए ही वहां से उठकर वापस कमरे में चली गई, क्योंकि जरियार वहां आ चुका था। जरियार, तुम कहाँ जा रहे हो? जरियार को नाश्ते की मेज पर आने की बजाय बाहर जाते देख बिस्मा ने पीछे से हाँक लगाई। मॉम, एक जरूरी काम है, वो बिना मुड़े बोला। बेटा, नाश्ता तो कर लो। मॉम, मुझे भूख नहीं। बेटा, आज तो ऑफिस से छुट्टी है, फिर कौन सा काम? मॉम, है एक जरूरी काम, आ जाऊंगा थोड़ी देर तक वापिस, वो कहकर बाहर की तरफ निकल गया। जुनाश, खत्म हो गए काम? वो जो किचन से अभी बाहर निकली थी दोपहर का खाना बनाकर, जैगन के सवाल पर इसे देखने लगी। जी हो गए, वो नजरें झुकाए धीमे अंदाज में बोली। जाओ फिर बुक्स लाओ, कुछ समझना है तो समझ लो, आज वक्त है मेरे पास। नहीं, कुछ भी नहीं समझना मुझे, वो मनमना कर बोली। सब आता है? जैगन ने तरकरख्त आवाज में पूछा। जी, वो निचला लब दांतों में कुचलते हुए बोली। तो फिर टेस्ट ले लूं? वह भ्रू उचकाकर सपाट अंदाज में बोला। नहीं, मैं बुक्स लाती हूँ। वो भागकर अपने रूम में चली गई। वो लाउंज में मौजूद सोफे पर बैठ गया और इसकी वापसी का इंतजार करने लगा। जैगन, मुझे भी कुछ टॉपिक्स समझने हैं। यमनी, जो कब से पीछे खड़ी इनकी गुफ्तगू सुन रही थी, अचानक सामने आकर बोली। जैगन ने इसकी बात पर दांत पीसे। तुम्हारे सब्जेक्ट से डिफरेंट हैं, वो जान छुड़वाने के अंदाज में कोफ्तजदा आवाज में बोला। जुनाश अपनी बुक्स लिए बाहर आई और सामने रखी हुई मेज पर रखी। जुनाश, मेरे सर में बहुत दर्द है, एक कप चाय बनाओ। वो गुस्से में कॉफी की बजाय चाय का कह गया। मैं? जुनाश ने पूछा। हाँ तुम, वो ऊंची आवाज में धाड़ा। वो धाड़ से दौड़कर 2 कदम पीछे हुई। इसकी करख्त आवाज से सहम कर इसकी आंखों में आंसू भर गए। वो भागती हुई किचन में चली गई। जैगन को गुस्सा यमनी पर था कि वो छुप छुप कर इनकी बातें क्यों सुन रही थी, और वो गुस्सा जुनाश पर निकल गया। ये जुनाश के और तुम्हारे सब्जेक्ट्स भी एक जैसे और रास्ते भी एक जैसे, है ना कमाल की बात? वो तीखे लहजे में काटदार नजरों से घूरते हुए बोली। तुम्हें क्या तकलीफ है? अपने काम से काम रखो, वो तीखे चटोनों से घूरते हुए बोला। देखो जैगन, तुम हर बार मुझे यूं बेइज्जत नहीं कर सकते, वो उंगली उठाकर घुर्राई। जब तुम्हें पता है कि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो फिर क्यों बार बार ढुइठों की तरह मुंह उठाकर बेइज्जत होने आ जाती हो? वो कड़े तेवरों से देखते हुए बोला। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, वो कहते हुए पलट गई। कोई फायदा नहीं मुझे देखने का। जैगन ने पीछे से ऊंची आवाज में हाँक लगाई और किचन की तरफ बढ़ गया, जहां इसने थोड़ी देर पहले इसे डांट कर भेजा था। वो दबे कदमों से चलते हुए अंदर आया। वो चूल्हे के सामने खड़ी चाय बना रही थी। कॉफी बन गई। जैगन ने पीछे से हाथ डालकर इसे अपने हसार में लिया और थोड़ी इसके शाने पर टिकाई। आपने चाय का कहा था, वो बौखला कर बोली। मगर मैं तो चाय नहीं कॉफी पीता हूँ। मगर आपने चाय का, वह कहकर रुकी। अंदाज खफगी भरा था, मुंह भी नाराजगी से फूला हुआ था। जैगन इसकी नाराजगी वाले अंदाज पर मुस्कुरा उठा। गले लगे हैं वो मुंह बना के। हाय इतना गुरूर मैं सदके, इसने जुनाश के कान के पास सरगोशी नुमा आवाज में कहा। जुनाश को इसकी इस कदर कुर्बत पर अपनी सांसें थमती हुई महसूस हुई। इसने अपनी कमर के गिर्द बंधे हुए जैगन के बाजुओं का हसार तोड़ने की कोशिश में इन पर अपने हाथ रखे। जैगन, बिस्मा की आवाज पर दोनों ने एक ही वक्त में किचन के दरवाजे की तरफ देखा। जैगन को बाहर से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, तो वो वक्त रहते ही जुनास से पीछे हटकर खड़ा हो गया और कैबिनेट में से मग निकालने लगा। जैगन, तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? बिस्मा की आवाज सुनकर वो दोनों किचन के दरवाजे की तरफ देखने लगे। मोम, चाय पीने का दिल था, इसीलिए जुनाश से चाय का कहने आया था, इसने वजाहत दी। मगर पहले तो तुम चाय नहीं पीते थे, वो हैरानी से पूछने लगी। मोम, इस बार कुछ न्यू ट्राई करने का मन कर रहा था, दिल है कि किसी को बाहों में लेकर चाय का लुत्फ उठाऊं, इसने बिस्मा के गले में प्यार से बाहें डालकर कहा। जुनाश ने इसकी बात पर पीछे मुड़कर देखा। जैगन ने आंख विंग किए मुस्कुराकर इसे देखा। जुनाश ने सटपटाकर नजरों का जाविया तब्दील किया और चाय कप में उंडेलने लगी। बहुत बदमाश होते जा रहे हो तुम, लगता है तुम्हारी लगामें खींचने वाली भी कोई ढूंढनी पड़ेगी, वो इसके शाने पर प्यार भरी चपट रसीद करते हुए बोली।
मोम ने की और पूछ पूछ। वो मुस्कुरा कर बोला, जैगन मुझे तुमसे इसी सिलसिले में एक ज़रूरी बात करनी है, ज़रा मेरे साथ बाहर तो आओ। वह इसे अपने साथ बाहर लाउंज में ले गई। जी मोम बताइए क्या बात है। जैगन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और यमुनी की। बस मोम यहीं रुक जाइए प्लीज, मैं इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहता, और खासकर यमुनी के बारे में। वो कतईयत से बोला, जैगन पहले ही मैं अपनी बहन की निशानी सिला को खो चुकी हूँ, अब यमुनी को खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहे, तुम्हारे साथ की सूरत में। मॉम आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती कि इन बहनों को हम भाई रास ही नहीं आते। प्लीज इसके लिए आप कोई दूसरा बंदोबस्त करें। क्या बातें हो रही हैं। जमारे ने आते ही दरमियान में टांग अड़ाई। ये आपकी चाय। जुनाश ने चाय का कप जैगन के पास रखा। जुनाश जरा जाकर भाभी को देखो कहाँ है, बुला कर लाओ इन्हें, जमारे ने इसे कहा। जी अभी कहती हूँ। वो कहते ही बरीरा के कमरे की तरफ बढ़ गई। ठक 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 कमरे के बाहर दस्तक हुई तो बरीरा ने उठकर दरवाजा खोला। भाभी आप बाहर आ जाएंगी कुछ देर के लिए, जुराश ने झिझकते हुए पूछा। क्यों क्या बात है। वो जिमारे भाई कह रहे हैं कि आप आ जाएं। अच्छा ठीक है। वो बाहर निकलकर जुनाश के साथ साथ चलती हुई लाउंज में आई। वाह जी भाभी आ गई, वो पुरजोश अंदाज में बोला। भाभी इधर आए मेरे साथ बैठे। इसने अपने साथ 2 सीटर सोफे पर कुशन उठाकर इसके बैठने के लिए जगह बनाई। भाभी आप मेरा वोट हैं आज से, अब बताएं मेरा साथ देंगी। वो सवालिया नजरों से मुस्कुरा कर पूछ रहा था। किस सिलसिले में। वो हैरतज़दा नजरों से देखकर पूछने लगी। भाभी ये देखें बच्चा शादी के काबिल हो गया है। वो अपनी तरफ तवज्जो दिलाकर बोला, मगर यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता भाभी, आप मोम से मेरी सिफारिश करें ना कि मेरी शादी कर दें। जिमारे खामोश हो जाओ, अभी जैगन की शादी के बाद तुम्हारी बारी आएगी। बिस्मा ने इसे घुरका। जैगन भैया पता नहीं कब करते हैं कब नहीं, भला जो तैयार है बंदा इसके बारे में सोचे, ना कि जो चुपका रोजा रख कर बैठा है इसके बारे में। मोम जिमारे ठीक कह रहा है, फिलहाल आप इसकी शादी कर दें। जैगन ने इसका साथ दिया। भाभी कहे ना मोम को, वो आपकी बात जरूर मानेंगी। वो बरीरा से इसरार करने लगा। इतनी लगावट और प्यार भरा अंदाज देखकर वो ज्यादा देर बेगानगी ना बरत पाई। बेएतनाई का खोल चिटकने लगा। भला इन सब में इन लोगों का क्या कसूर, इसने दिल में सोचा। मोम प्लीज आप जिमारे की बात मान ले। जिमारे के मुंह से बिस्मा के लिए बार बार मोम का लफ्ज सुनकर बिला इख्तियार ही बरीरा के मुंह से अपने लिए मोम सुनकर वो खुशी के मारे उन्होंने अपना हाथ बरीरा की तरफ बढ़ाया। वो इनका इशारा समझती हुई अपनी जगह से उठी। अपना हाथ इनके हाथ में दिया तो बिस्मा ने इसे अपने साथ वाली खाली जगह पर बिठाया। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने मुझे मोम कहा। सिला और यमुनी भी मेरी बेटियों की जगह थी। क्या हुआ मेरी जो एक बेटी मुझे छोड़कर चली गई, खुदा ने इसके बदले मुझे एक और बेटी दे दी। वो प्यार भरे अंदाज में बोली और इसके शाने पर हाथ रखकर इसे अपने साथ लगा लिया। कुछ देर के लिए बरीरा सब भूल गई, क्योंकि इसे बिस्मा के साथ लगे वैसा सुकून मिला जैसा अपनी माँ के साथ लगने पर मिलता था। ये बिस्मा का पुरशफकत लम्स था जो इसे ऐसा महसूस हुआ। इसकी आंखों में नमी घुली। आप लोग प्लीज ये जज्बाती सीन किसी और वक्त अरेंज कर लेना, पहले इस गरीब की दुहाई भी कोई सुन ले। जिमारे ने ऊंची आवाज में दुहाई देते हुए कहा। क्या चाहते हो तुम। बिस्मा ने जिमारे से सख्त आवाज में पूछा। मोम जरशाल से तो आप मिल ही चुकी हैं, प्लीज इनके घर जाकर रिश्ता मांगे और सादा सी बात है मेरा निकाह तय कर दें। रुखसती बाद में कर लेंगे जब आप चाहें। जिमारे ने अपने तई अच्छा मशवरा पेश किया। भाभी आपको भी जल्द ही आपकी देवरानी से मिलवाऊंगा, फिर देखकर बताना मेरी चॉइस। जमारे ने बरीरा को मुखातिब किए हुए कहा। जिमारे में वहां तुम्हारा रिश्ता तय नहीं करूंगी, वो कतई अंदाज में बोली। वो क्यों मोम। खान साहब को ये रिश्ता पसंद नहीं था। देखा नहीं था जब उनको तुम्हारी और जरशाल की बात पता चली थी तो इस दिन घर में कितना भूचाल आ गया था। तुम वो सब भूल सकते हो मगर मैं नहीं। जिमारे ने खामोश बैठे जैगन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और इसे अपना साथ देने के लिए इशारा किया। मोम मेरी इस सिलसिले में खान साहब से बात हुई थी जिस दिन इनके साथ ये हादसा हुआ था। उन्होंने कहा था कि वो सोचेंगे, नीम रजामंद थे वो। जैगन ने इन्हें हकीकत से रोशनास कराया। जैगन तुम सच कह रहे हो। वो इससे तस्दीक चाह रही थी इस बात के लिए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं खान साहब के खिलाफ जाकर ये रिश्ता कभी भी नहीं करूंगी। मोम मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सच कह रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। वो कुछ सोचते हुए बोली।
پھر نظریں ساتھ بیٹھی ہوئی بریرہ پر گئیں جو سادہ سے سوٹ میں ملبوس بڑی سی چادر اوڑے ہوئے تھی۔ بریرہ تم میرے ساتھ چلو۔ مگر کہاں؟ ابھی بتاتی ہوں، انہوں نے بریرہ سے کہا۔ زمارے تم ہاسٹل واپس کب جاؤ گے؟ موم رات کو واپس چلا جاؤں گا، صبح سے کلاسز ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ہمیں کچھ دیر کے لیے مارکیٹ لے چلو۔ مگر میں کیا کروں گی وہاں جا کر؟ بریرہ نے اچنبھے سے پوچھا۔ اب تم میری بیٹی ہو اور تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ ذرا یار تو سارا دن آفس کی فائلوں سے سر کھپاتا رہتا ہے، ورنہ وہ تمہیں خود شاپنگ کرواتا۔ چلو کوئی نہیں، اپنی بیٹی کو میں خود شاپنگ کرواؤں گی، مگر اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس کپڑے ہیں، میں آج ہی کبڑ سے سلا کے سارے کپڑے نکلوا کر دارالامان کی غریب لڑکیوں کو بھیج دیتی ہوں۔ اب تم وہاں اپنے کپڑے سیٹ کرو۔ وہ اتنے مان بھرے انداز میں بول رہی تھی کہ بریرہ کو انہیں صاف صاف انکار کرنا مناسب نہ لگا۔ وہ خاموش رہی۔ زناش تمہیں کچھ چاہیے؟ بسمہ نے اس سے بھی اخلاقی طور پر پوچھا۔ نہیں، میرے پاس تو سب کچھ ہے، اس نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو زمارے۔ جی چلیں۔ وہ تینوں باہر نکل گئے۔ اب زناش اور زیگن پھر سے اکیلے لاؤنج میں رہ گئے۔ زیگن نے لاؤنج میں لگی LCD کو آن کیا تو وہاں زیگن کے کسی پرانے میوزک کنسرٹ کی ویڈیو چل رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں مائک پکڑے گانا گا رہا تھا اور لڑکیاں ہاتھ ہلا ہلا کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ زیگن نے چینل بدل دیا۔ پلیز لگائیں نا، مجھے وہ دیکھنا تھا۔ زناش جو پیچھے کھڑی تھی اس کے چینل چینج کرنے پر ایک دم بولی۔ کہاں ہیں آپ؟ سامنے آئیں۔ زیگن نے پیچھے مڑ کر دیکھے بنا کہا۔ میں وہ آؤ۔ وہ فقط اتنا ہی بولا۔ زناش سامنے والے صوفے پر بیٹھنے ہی لگی تھی۔ یہاں آؤ۔ اس نے اپنی ساتھ والی سیٹ کی طرف دیکھ کر اسے وہاں بیٹھنے کے لیے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے والی زیگن کی بے باکی اس کے ذہن پر نقش تھی۔ اس نے تھوڑا سا زناش کی طرف جھک کر شعر پڑھا۔ وہ سراسیمہ نظروں سے دیکھتی ہوئی تھوڑا سا پیچھے کھسکی۔ زیگن نے واپس اسی چینل پر لگایا۔ وہ منہمک انداز میں سکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ گانے کے بول سن کر زناش نے زیگن کی طرف دیکھا۔ یہاں بندہ خاکسار پورے کا پورا سامنے موجود ہے اور آپ ہمیں چھوڑ ادھر سکرین کو دیکھ رہی ہیں، اس نے شکوہ کنان انداز میں کہا۔ وہ گھبرا کر رہ گئی۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ وہ آہستہ آواز میں بولی۔ آپ کے ہاتھوں میں مائک بہت اچھا لگتا ہے، وہ نظریں جھکائے بولی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ ابھی اس کے منہ سے اپنی تعریف سنے گا، ہاتھوں میں مائک کا سن کر بری طرح جل اٹھا۔ جان جی، وہ خمار زدہ آواز میں بولا۔ زناش اس کے طرز تخاطب پر متحوش ہو کر اپنی نیلی آنکھوں کی پتلیاں سکڑتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ مجھے تو لگتا ہے میرے ان ہاتھوں میں آپ کے ہاتھوں کے علاوہ اور کوئی بھی چیز خوبصورت نہیں لگ سکتی۔ وہ زناش کا ہاتھ پکڑ کر ذو معنی انداز میں بولا۔ اہم۔ کسی نے گلا کھنکا کر انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ پیچھے سے آنے والی آواز پر دونوں نے بیک وقت مڑ کر دیکھا۔ زمارے کو دیکھ کر دونوں کے اوسان خطا ہوئے۔ بھائی میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا قسم سے، وہ دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے بولا جیسے پکڑے جانے پر مجرم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ کچھ دیکھ لیتا تو آنکھیں بھی پھوڑ دیتا، پھر اپنی دلہن کو دیکھنے کے ارمان دل میں ہی لیے رہ جاتا۔ زیگن نے اسے کھلے عام دھمکی دی۔ زناش تو زمارے کے سامنے سبکی کے خیال سے ہی وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ ویسے بھائی اتنے کھلے عام رومانس کچھ زیب نہیں دیتا، اپنا منہ بند رکھنا ورنہ، وہ دھمکی امیز انداز میں بولا۔ ایک بات کہوں؟ زمارے شرارتی انداز میں بولا۔ بول۔ زناش کچھ زیادہ چھوٹی نہیں لیکن پسند آپ کی خوب ہے، وہ توصیفی انداز میں بولا۔ تجھ سے مشورہ نہیں مانگا، جو بھی ہے جیسی ہے اب تیری بھابھی ہے۔ ہیں؟ یہ بھابھی والا سین کب ہوا؟ یار جس دن خان صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسی دن ہمارا نکاح کروایا تھا انہوں نے۔ بڑے بے وفا اور چلاک نکلے آپ تو، منہ سے بھاپ بھی نہیں نکالی، اکیلے اکیلے نکاح بھی کر لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں، وہ شکوہ کر گیا۔ اس دن کے بعد وقت کی کہاں ملا کسی کو بھی کچھ بتانے کا۔ خان صاحب کے ایکسیڈنٹ اور پھر موم کی طبیعت کی وجہ سے میں کسی کو بھی کچھ بتا نہیں سکا۔ آپ موم کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ زمارے اس بارے میں نے بہت سوچا کہ انہیں بتا دوں، مگر ہمت ہی نہیں ہوتی۔ نہ جانے اس بات پر ان کا کیا ری ایکشن ہو۔ پہلے ہی خان صاحب کی حالت ٹھیک نہیں، اب ہماری ماں ہی ہمارا واحد سہارا ہے فی الحال، اور انہیں میں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ تمہیں تو پتہ ہے ان کا بلڈ پریشر ہر وقت ہائی رہنے لگا ہے۔ ڈاکٹر نے اس بار سختی سے منع کیا تھا کہ انہیں کوئی ٹینشن نہ دی جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بات سن کر انہیں کسی بھی قسم کا صدمہ پہنچے۔ میں ان کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتا ہوں
کہ ہمارے والدین ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رہیں اور خان صاحب جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ خود موم کو یہ خبر سنائیں کیونکہ خان صاحب کے کیے گئے فیصلے کو وہ کبھی رد نہیں کریں گی۔ وہ اپنی پریشانی شیئر کرنے لگا۔ کہہ تو آپ ٹھیک ہی رہے ہیں، زمارے پرسوچ انداز میں بولا۔ ویسے مجھے ایک بات تو بتاؤ، تم تو موم کے ساتھ شاپنگ پر گئے تھے، پھر یہ اچانک واپسی کس خوشی میں؟ وہ نہ ابھی ہم باہر ہی نکلے تھے کہ سامنے سے زریار بھائی آ گئے، تو موم نے انہیں اپنے ساتھ گھسیٹ لیا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ شاپنگ پر چلے گئے۔ آپ کو تو پتا ہے زریار بھائی کتنا چڑھتے ہیں عورتوں کے ساتھ مارکیٹ جانے پر، کیونکہ گھنٹوں سے پہلے ان کی خریداری ختم نہیں ہوتی۔ شکر ہے میں بچ گیا وقت رہتے، قسم سے ان کا بیچارے کا منہ دیکھنے والا تھا جب موم نے انہیں اپنے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ زریار کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ زیگن بھی اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ تمہارے بھی دن دور نہیں جب تم نے بھی ہاتھوں میں شاپنگ بیگ اٹھائے ہونے ہیں اور ساتھ ساتھ بیگم صاحبہ کا پرس بھی۔ زیگن نے اسے چھیڑا۔ میں تو خوشی خوشی اٹھانے کو تیار ہوں، سر کے بل چل کر شاپنگ کرواؤں گا اپنی ان کو۔ ہائے کوئی موقع تو دے، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولا۔ زیگن اس کی باتوں پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ زریار ان دونوں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا۔ وہ اپنی والدہ بسمہ اور بریرہ سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ بڑے سے شاپنگ مال میں داخل ہوتے ہی وہ بریرہ کو اپنے ساتھ لیے اس کے لیے ڈریسز پسند کرنے لگیں۔ وہ ڈریس منتخب کرنے میں اس کی رائے لے رہی تھی اور وہ بے دلی سے ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ ڈمی پر موجود ایک ڈارک بلو فراک اور کیپری جس پر نفیس سا کام کیا گیا تھا، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ جس کے بارڈر بھی بھرے بھرے سے تھے، زریار کو بہت پسند آیا۔ اس نے وہ ڈریس بھی پیک کروایا۔ بسمہ جو بھی سامان لے کر دے رہی تھی وہ زریار پکڑے جا رہا تھا۔ اس نے انہیں شاپنگ بیگز میں وہ بھی مکس کر دیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اس کی پسند کا ڈریس کبھی بھی نہیں پہنے گی۔ 1 گھنٹے کی تھکا دینے والی شاپنگ کے بعد وہ لوگ مال سے باہر نکلے تو زریار نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ یہ کدھر لے کر جا رہے ہو زریار؟ بسمہ نے گھر واپس جانے والے راستے کی بجائے زریار کو کسی اور راستے پر گامزن دیکھ کر پوچھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ بریرہ نے ایک بھی لفظ نہیں بولا۔ وہ خاموشی سے ونڈو سے باہر نظر آنے والے مناظر پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی لاہور کے ایک مشہور پرائیویٹ ہسپتال کے سامنے رکی۔ آئیے موم اندر، وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے گویا ہوا۔ آؤ بیٹا، انہوں نے خود باہر نکل کر بریرہ سے کہا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ ہوں آئیں، بریرہ بولی۔ موم ہسپتال میں اپنا یا آپ کا چیک اپ کروانے نہیں جا رہا، جس کا کروانا ہے اسے کہیں باہر نکلے، ورنہ مجھے اٹھا کر لے جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کی بھاری آواز بریرہ کو سنائی دی تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور گھور کر اسے دیکھا۔ زریار نے بنا اس کی گھوری کی پرواہ کیے آگے آگے چلنے لگا۔ مجبوراً اسے بھی بسمہ کے ساتھ ساتھ چلنا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک ماہر امراض چشم کے پاس تھے۔ جی تو یہی ہے وہ پیشنٹ جن کے بارے میں آپ نے بتایا تھا؟ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں زریار سے پوچھا۔ جی یہی ہے، اس نے بریرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رات کا اندھا پن یا نائٹوکلوپیا آنکھوں کا عارضہ ہے، جس کی وجہ سے مریض کو رات کو یا کسی تاریک جگہ پر دیکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رات کا اندھا ہونا کوئی بیماری نہیں، بلکہ ایک خاص بیماری کی وجہ سے ہونے والی علامت ہے۔ رات کے اندھے ہونے کا سبب وٹامن اے کی کمی یا دیگر بیماریوں جیسے موتیاں بند نزاکت یا گلوکوما کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ وجہ کا تعین کرنے کے لیے کہتے ہوئے ڈاکٹر نے بریرہ کے ریٹنا کی حالت کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی مکمل جانچ شروع کی۔ رات کے اندھے پن کا علاج اس کی شدت اور اسباب کے مطابق کروں گا۔ وہ ساتھ ساتھ مشینری سے جانچ رہے تھے، ساتھ ساتھ انہیں آگاہی بھی دے رہے تھے۔ مثال کے طور پر اگر حالات ہلکے ہوں تو رات کے اندھے پن کا علاج کانٹیکٹ لینسز یا شیشے سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ ان کی ڈائٹ میں وٹامن اے کی مقدار کا اضافہ کریں۔ ان کو وٹامن اے سے بھرپور غذائیں کھلائیں جیسے جگر، انڈے کی زردی، مچھلی کا تیل اور پیلی، اورنج یا سرخ سبزیاں وغیرہ۔ گلوکوما کی وجہ سے رات کے اندھے پن کا علاج آنکھوں کے قطروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس میں پراسٹاگلینڈینز، بیٹا بلاکرز اور الفا ایڈرینرجک اگونسٹ ہوتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو سرجری بھی کی جا سکتی ہے۔ علاج کا مقصد آنکھ پر دباؤ کم کرنا ہے، اس طرح آنکھوں کے ٹشوؤں کو پہنچنے والے نقصان کو کم کرنا ہے۔ عام طور پر جینیاتی عوامل کی وجہ سے رات کے اندھے پن کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جانچ کر کے فارغ ہوئے تو بتایا کہ انہیں یہ بیماری موروثی نہیں ہے، اس لیے اس کا علاج ممکن ہے۔
میں ان کو کچھ ڈراپس اور میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، ان کا باقاعدگی سے استعمال کریں، انشاءاللہ جلد ہی بہتری آئے گی۔ انہوں نے پرسکرپشن لکھ کر زریار کی طرف بڑھائی۔ بریرہ نے ساری کارروائی میں چہرہ سپاٹ ہی رکھا۔ وہ دل ہی دل میں تل ملا کر رہ گئی کہ وہ بسمہ کے سامنے اس کی خاموشی کا اچھے سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے باہر نکلے تو زریار نے فارمیسی سے میڈیسن لی اور پھر وہ گھر روانہ ہوئے۔ انہیں واپس آتے ہوئے شام ڈھل چکی تھی۔ آج موم گھر نہیں، پھر کیا خیال ہے برو، ہو جائے؟ زمارے نے زیگن سے ابرو اچکا کر اشارے سے پوچھا اور اشارہ کی سٹینڈ پر لٹکتی ہوئی ہیوی بائک کی چابیوں کی طرف کیا۔ لیٹس گو، زیگن نے آنکھ ونگ کیے کہا۔ زناش آپ خان صاحب کا خیال رکھیے گا، ہم کچھ دیر میں واپس آتے ہیں۔ دراصل موم گھر نہیں اسی لیے کہا، اور اس یمنی سے تو کچھ کہنا ہی فضول ہے، سڑی مرچی سے۔ جی زمارے بھائی، میں ان کا دھیان رکھوں گی۔ تھینکس۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے اور گیراج میں سے زمارے نے اپنی ہیوی بائک نکالی جو پچھلی برتھ ڈے پر زریار نے اس کی فرمائش پر گفٹ کی تھی، مگر بسمہ اسے چلانے نہیں دیتی تھی، اسی لیے وہ زیگن کے ساتھ چھپ کر رائڈنگ پر جاتا تھا۔ آج انہیں پھر سے ایک بار موقع ملا تو وہ دونوں اپنی اپنی ہیوی بائک پکڑ نکلے۔ 450 سی سی ہیوی بائکس اپنی تیز رفتاری سے خالی شاہراہ پر آگے بڑھ رہی تھیں، کبھی زیگن کی بائک آگے تو کبھی زمارے کی۔ ریڈ بائک پر موجود زمارے نے ہیلمٹ کا شیشہ اٹھا کر زیگن کو ایک آنکھ ونگ کی اور بائک کو خطرناک حد تک تیز ترین رفتار پر لاتے لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہوا، جبکہ دوسری بائک پر موجود زیگن جو اسے بچہ سمجھنے کی غلطی کر بیٹھا تھا، اسے اپنی قابلیت کا موقع دکھانے کیسے جانے دیتا۔ زمارے کا پیچھے کرتے ہوئے اس کی بائک کا میٹر تیز رفتاری کی آخری حدود کو چھونے لگا اور زمارے کی بائک کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے آنکھ ونگ کیے اس کے قریب سے گزرا۔ ہارنا زمارے نے بھی کہاں سیکھا تھا۔ بائک کو مزید ریس دیتے ہوئے اس کا تعاقب کیا۔ سامنے ہی فائنل ڈیسٹینیشن پر نظر پڑتے دونوں بجلی کی رفتار سے وہاں ایک ساتھ پہنچے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، دونوں برابر تھے۔ زمارے اور زیگن نے نیچے اتر کر اپنے اپنے ہیلمٹ اتارے اور پاس آتے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، پھر ہاتھ کھینچ کر مسکراتے ہوئے آپس میں گلے لگے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔